अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान में गिरती हुई मईशत। इस वक्त हुकूमत कितनी परेशान है उस पर भी बात करेंगे। सोहेल अफरीदी पंजाब के कामयाब दौरे के बाद कराची का रुख कर लें, लेकिन कराची वाले क्या कहते हैं उस पर भी बात करेंगे। दीगर बहुत सारी खबरें हैं इस व्लॉग में। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत जो है बुरी सूरत हाल से दो चार है। उसकी वजूहात आप सबको इल्म में है। एक तरफ अगर हम देखें जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है वो 36 से 38% तक आने वाली शदीद जो कमी है उसका वो शिकार हो चुकी है। और ये आदद शुमार मसला नहीं, बल्कि ये कहा जाए तो गहरे मुआशी और पॉलिसी जो बहरान है ये उसका सदबाब है, उसकी अलामत है। इसकी गिरावट जो है, इसकी बुनियादी वजूहात आपको पता है। सबसे पहली वजह कि जब आप कारोबारी तबके को एतमाद में ना लें, मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को आप तबाह कर दें, मफलूज कर दें। मैं समझता हूं कि मफलूज भी नहीं किया गया, तबाह कर दिया गया है। अदालत ना होने के बराबर है, इंसाफ ना होने के बराबर है। इसी तरह FBI का मामला, यानी FBR की जानिब से जो कारोबारी हजरात को जिस तरीके से तंग किया जाता है। इसी तरह अगर आप देखें महंगाई, खासकर बिजली और गैस के हवाले से जो है बहरान का इस वक्त अगर आप देखें पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग कमाल की पर है, यानी इतनी सतह पर पहुंच चुकी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात करने को तैयार नहीं है। बिजली गायब है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे शहर जो है वो बिजली से महरूम है। तो आप अंदाजा लगा लें कि पूरे पाकिस्तान में खासकर उन इलाकों में क्या हालात होंगे जो यहाँ से काफी दूर, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो बिजली का ना होना, फिर इसी तरह टैक्सेस जो है उस पर इस किस्म की यानी इतने ज्यादा टैक्सेस कारोबारी लोगों को जो छूट देनी चाहिए थी कुछ चीजों के हवाले से वो नहीं दी गई है। तो इस वक्त एक अदम एतमाद का इस्तेहकाम, तो आप देखिए कि सियासी अदम इस्तेहकाम है जिसकी वजह से बाहर की दुनिया के इन्वेस्टर या तो पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर है वो तेजी से अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर रहे हैं और वही पैसा वो बड़ी तेजी से जो है वो किसी और मुल्क जो है वो लेके जा रहे हैं। खासकर दुबई, बांग्लादेश, दीगर ममालिक की तरफ वो रुख कर रहे हैं जहां उनका पैसा महफूज भी है और उनको यानी कारोबार में उनका मुनाफा यहां से ज्यादा है। यहां पर इसी वजह से जो इंडस्ट्रियां हैं वो तेजी से बंद हो रही हैं। तो उसकी वजूहात ये हैं कि अगर आप देखें इंडस्ट्री बंद होती है तो रोजगार खत्म हो जाता है। यानी एक फर्द, दो फर्द जो घर को संभालने का थोड़ा बहुत काम करते हैं, कहीं ना कहीं उस बोझ को उठा लेते हैं। तो अगर आप देखें कि इस वक्त मईशत के बुरे हाल की वजह से, सनतों की बंदिश की वजह से जो हम खरीद है, कुव्वत खरीद जो है उसमें कमी आ गई। उसकी वजह कि रोजगार नहीं है, इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं क्योंकि इस हुकूमत की हाइब्रिड पॉलिसियों की वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, गुज़िश्ता साल जुलाई की मैं अगर बात करूं, जिस तरह मैंने बात की किस तरह एक्सपोर्ट्स गिरी हुई हैं, तो जुलाई से नवंबर के दौरान की निस्बत इस साल पाकिस्तान की फूड एक्सपोर्ट 3.15 अरब डॉलर के बजाय 1.95 अरब डॉलर हो गई है। इसी तरह चावल की एक्सपोर्ट 1.5 अरब डॉलर से गिरकर 769 मिलियन डॉलर रह गई है। पाकिस्तान की सिर्फ फूड इंपोर्ट 6 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं, जिसको जो फूड सिक्योरिटी रिस्क समझा जाता है। आपको बताते चले कि एक तरफ मुल्क में यह सूरत हाल है, लेकिन दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जो है वो एयरफोर्स का जो खसूसी तैयारा है वो दुबई रवाना हो गया है। दुबई में वो 2 रोज क़याम करेंगे। खानदानी ज़राए कहते हैं कि दोनों दुबई जो है जुनैद सफदर की शादी की तैयारी के सिलसिले में गए हैं और वहां पर अजीज़ो अकारिब या अहबाब जो उनसे ज़ाती मुलाकातें होंगी। अब ये देखें, आप अंदाज़ा लगा लें इस मुल्क में, यानी ये कोई मुल्क के का दौरा नहीं है, यानी ये रियासत का काम नहीं है, बल्कि इनके अपने मामलात, निजी मामलात पर ये एयरफोर्स का त्यारा, वो इमरान रियाज साहब कहते हैं कि वो ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे चींची। यानी एक वज़ीर आला जिस पर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी है, रुकावटें हैं, पाबंदियां हैं, यानी उसको जिस तरीके से उसको धक्के दिए गए, सारी चीजें आपके सामने हैं। दूसरी वज़ीर आला सूबे की, जो एक बड़ा सूबा है जिनको एक बड़े भाई का रोल निभाना चाहिए था, आप उस सूबे के लिए तमाम तर जो चीजें हैं
تعاون کی اجازت ہے. یعنی یہ ایئر فورس کا جو طیارہ ہے یہ مریم نواز کہاں سے کہاں لے کے جاتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن صوبے کے دوسرا وزیر اعلیٰ وہ بیچارہ جو ہے وہ اینٹری کرتا ہے اس پنجاب میں. ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک اور ریاست میں ایک جو ہے ایک غیر ایمیگرینٹس یعنی ایمیگرینٹس کی صورت میں وہ جا رہے ہیں اور وہاں پر ان کی ریاست کے اہلکار اس کو روک رہے ہیں. تو بہرحال ملک ظاہری بات ہے جس طریقے سے قبضے میں لیا گیا وہ سب آپ کے سامنے. ایک طرف پنجاب میں آپ نے دیکھا ہے کہ سہیل افریدی صاحب کا جو دورہ تھا, آپ دیکھیں پنجاب حکومت نے کیا کچھ نہیں کیا. یعنی یہاں سے سہیل افریدی صاحب جاتے ہیں, وہاں پر مختلف رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد پولیس کی بدتمیزیاں, یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں. اچھا, پورا لاہور بند کر دیا جاتا ہے. اب میں مین اسٹریم میڈیا پر دیکھتا ہوں تو کچھ ایسے صحافی, میں کیا کہوں ان کو یار, ان کو کچھ اپنے اندر بھی کوئی گلٹ محسوس نہیں ہوتی کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں آیا یہ درست ہے, کیا میرا ضمیر ملامت نہیں ہوتا کہ اب جھوٹ جب بولتے ہیں, لیکن ان کی مجبوری ہے, نوکری کرنی ہے, نوکری کر کے پھر ظاہری بات ہے وہی کچھ بولنا ہے جو ان کو اسکرپٹ دیا جاتا ہے. لاہور میں نے کئی دوستوں سے رابطہ کیا, وہ کہتے ہیں سہیل افریدی کی یعنی ان کی انٹری کے بعد پورے لاہور میں جس طریقے سے سچویشن تھی وہ دیکھنے لائق تھی. یعنی بہت سارے رکاوٹیں کھڑی کر دیں, ایسا لگتا ہے کرفیو کا سما تھا پورے پنجاب میں. اور یعنی یہ حکومت اس قدر خوف زدہ اور سہمی ڈری ہوئی ہے کہ ایک سہیل افریدی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آتا ہے اور اس سے ڈری ہوئی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے لوگوں پر جو ظلم زیادتیاں کی گئی ہیں, دبایا گیا ان کو, اس کے باوجود جو عوام نکل آئی اور جو رسپانس دیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز اپنا پورا پیسہ بھی دے دینا لوگوں کو, بانٹ دے اور نکل آئیں کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ نکل آتے ہیں. یہ لوگ جن کو مارے پڑی ہیں, کوڑے پڑے ہیں, ان کو مقدمے ہیں, ان سب پر, ان سب کو ابھی پتا ہے کہ ہم اگر نکلیں گے تو ہمارے لیے کتنی رسک کی لائف ہے پاکستان میں. لیکن اس کے باوجود یہ نکلے اور جس طریقے سے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا وہ دیکھنے لائق تھا. اور پھر کچھ ٹاؤٹ صحافیوں کو چھوڑا گیا. صحافی تو میں نہیں کہوں گا, نون لیگ کے ورکر تھے جن کے ایک ایک سوال دیا گیا, اس میں زیادہ تر چہرے جن کو اجازت اندر دی گئی تھی وہ صحافی نہیں تھے دوستوں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کو تنگ کرنا تھا کہ بھئی آپ, حالانکہ اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں لاہور اور پشاور کا کمپیریزن. بھئی کیسے کمپیریزن آپ کر سکتے ہیں؟ آپ پنجاب کے ساؤتھ پنجاب اور ان علاقوں میں جائیں, آپ دیکھ لیں گے پاکستان میں کیا, یعنی پنجاب کی کیا صورتحال ہے. یہ تو انگریزوں کا بھلا ہو یا سکھوں کا بھلا ہو, انہوں نے لاہور کو بنایا تھا. آپ نے تو تھوڑی بہت سجاوٹ کر لی ہے, ویسے بنایا تو اس کو آپ دیکھیں سر گنگا رام جی نے بنایا تھا اس کو. آپ نے کیا بنایا 30, یعنی میں تو ہمیشہ یہ بات کروں جتنی حکومت پنجاب پر اس فیملی نے کی ہے اس نے کیا کیا ہے. آپ جائیں نا اور جگہوں میں دیکھیں بجلی نہیں ہے, ہیلتھ نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, برے حالات ہیں. لیکن لاہور کو شو پیس کی طرح دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ پشاور کو اگر آپ دیکھیں تو پشاور پر ہر دوسرے دن مسلسل خودکش دھماکے ہوئے. ان خودکش دھماکوں یعنی ہر دن سینہ چھلی کیا گیا پشاور کا. کیسے کمپیرزن آپ کر سکتے ہیں؟ پھر صبح سب سے زیادہ پیسہ وہ ہڑپ لیتا ہے کیونکہ وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے زیادہ صبح وہ پنجاب کو کوشش کرتی ہے کہ پنجاب میں ووٹ بینک زیادہ ہے, آدھا سے زیادہ پیسہ تو آپ وہاں لگا لیتے ہو. دوسرے صوبوں کو آپ دیتے ہو کیا؟ کے پی کو آپ نے ابھی تک کیا دیا؟ اس کے ساتھ تو مسلسل زیادہ دیے ہیں. فاٹا کو آپ نے ضم کیا, اس کے پیسے ابھی تک نہیں دیے. بہرحال سہیل افریدی نے صحافیوں سے ملاقاتیں کی اور اس میں کہتا ہوں کہ وہ صحافی بھی شامل تھے جو مسلسل تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہیں. اگر ہم تنقید پی ایم ایل پر کرتے ہیں ابھی تک, حتیٰ کہ ہماری گرفتاریاں ہم پر تنقیدیں تو نون لیگ کرتی ہے, لیکن یہ نہیں ہوا, موقع ہمیں نہیں دی گیا کہ ہم بھی جا کے اپنا مقدمہ پیش کریں, ہم بھی سوال کریں بھئی ہم آپ پہ تنقید کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں. اس کی کچھ وجوہات ہوں گی, آپ کی کوئی کوتاہیاں کوئی غلطیاں ہوں گی, شاید تحریک انصاف کی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہیں. لیکن سہیل افریدی صاحب نے تمام تر صحافیوں کو, ڈیجیٹل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا, رپورٹر, بیورو چیف, اینکر, کسی کو بھی نہیں بخشا. اور جب ان کا سیکیورٹی سٹاف آیا کہ انہوں نے کہا بھائی سب چھٹی ہو گئی ہے, باہر اور ملاقات کرنی, تو سہیل افریدی نے کہا کہ جب تک یہ صحافی خود نہیں جائیں گے ہم ان کو نہیں کہہ سکتے آپ چلے جاؤ. یہ ہوتا ہے بڑا پن. آپ پنجاب کے ایک ایم پی اے سے بات کریں گے تو آپ کا انداز ہو جائے گا. اور دوسرے ملک صوبے کا سی ایم جو ہے, میرے منہ سے نکلا دوسرا ملک, کیونکہ ظاہری بات ہے جس طریقے سے ایک تصویر پیش کی گئی پنجاب حکومت نے پیش کی, اس وقت ایسے لگ رہا تھا. لیکن بہرحال سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے کہ میں اب کراچی کا رخ کر رہا ہوں, لیکن چیخیں جو ہے وہ آسمانوں پر نظر آ رہی ہیں. بھائی چیخیں سنائی دے رہی ہیں اب, اور ان کی وہ آہ و بکا جو ہے وہ آپ آسمانوں پر اب سنیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سہیل افریدی نے جس طریقے سے پنجاب میں پانی پھیر دیا ہے نون لیگ کے کارکردگی اور ساری سچویشن پہ, اب وہ جا رہا ہے کراچی کی طرف. اور کراچی میں اس نے کہا کراچی والوں تیاری پکڑ لو.
حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ لاہور کینٹ میں اس کو اجازت نہیں دی گئی. لاہور کا کینٹ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کینٹ میں وزیر اعلیٰ کو اجازت نہیں دی گئی اور 9 مئی میں سب کو اجازت دے دی گئی تھی. بہرحال اب سہیل افریدی صاحب نے جب یہ بات کی ہے کہ وہ جا رہے ہیں کراچی کی طرف, تو بھائی پیپلز پارٹی کے چیخیں سنائی دے رہی ہیں کہ بھائی سب, کیونکہ بڑے جمہور کا راگ الاپنے والے اب ڈکٹیٹر بن چکے ہیں. آپ نے دیکھا آصف زرداری نے فیلڈ مارشل صاحب کی اتنی تعریفیں کی کہ شہباز شریف کو پیچھے چھوڑ گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کراچی ولیمے میں آ رہے ہیں, جو سندھ حکومت ان کو چائے پلائے. یہ ناز بلوچ صاحبہ ایکس پی ٹی آئی کی تھی, لیکن ظاہری بات ہے اب ایم این اے. اب یہ آہستہ آہستہ ایک بندہ نکل آئے گا, چیخیں کے آپ سنیں گے, کیونکہ اب یہی کریک ڈاؤن کریں گے کہ ان کو پتا ہے کہ سہیل افریدی جائے گا, کراؤڈ بلٹ ہوگا. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پرسوں گھڑی خدا بخش میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے حوالے سے جو برسی تھی, اس میں ہم نے دیکھا کہ کتنے لوگ, اور پھر ظاہری بات ہے گھڑی خدا بخش ان کا علاقہ ہے, لیکن گراؤنڈ میں یہ لوگ اپنی ساکھ کھو بیٹھے ہیں. یہ دونوں خاندان تباہ ہو چکے ہیں. جین زی جو ہے ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اب ان کو دراڑے جو ہیں, یعنی ایک طرف تو دراڑے تو ہیں عوام اور ان کے بیچ میں, لیکن ان کے پیٹ میں اب مروڑے بھی اٹھ رہی ہیں, اور مروڑے مزید اٹھیں گی, کیونکہ سہیل افریدی صاحب پنجاب کے بعد اب لاہور کا رخ کراچی کا رخ کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. اچھا دوستوں, سہیل افریدی اب کراچی, میں نے جس طرح بات کی رہا ہوں, لیکن کراچی اس کے حوالے سے تھوڑا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں. میں نے جس طرح بات کی کہ مریم نواز صاحبہ اٹھیں آئیں تو لگ پتہ چاہے گا پیسہ ان کے پاس ہے, حکومت ان کی ہے, لاہور پر تخت پنجاب ان کا زبردستی قبضہ کر کے ان کو تھما دیا گیا ہے. لیکن سہیل افریدی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, ایک الیکٹڈ پی ٹی آئی جو ہے یہ چیف منسٹر ہیں, میں ان کے سامنے اگر ان کی بات کروں تو یہ گراس روٹ ورکر ہے, اور ان کی پالیٹکس جو ہے وہ تھرو اسٹرگل میں, یعنی تھرو انہوں نے جدوجہد کر کے یہ اچیومنٹ حاصل کی ہے. کسی باپ دادا کا کوئی جرنیل کرنیل یا جج یا بیوروکریٹ یا سرمایہ دار یا کوئی بڑا سیاستدان نہیں تھا. اگر ان کی بات کریں, یہ مسلسل ہارڈ ورک کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, اور اگر آپ دیکھیں اسی لیے پبلک میں انہوں نے پہچان بنائی ہے. مریم نواز صاحبہ کون ہے؟ ذرا پنجاب کی کمپیریزن اس لیے کرنا ضروری کہ پنجاب, مریم نواز صاحبہ پی ایم ایل این جو ہے اس کی ڈاٹر آف نواز شریف, یعنی نواز شریف کی بیٹی ہے. اور اگر آپ دیکھیں یہ سلیکٹڈ, نواز شریف صاحب بھی سلیکٹڈ ہیں, الیکٹڈ نہیں ہے. اور اگر ہم دیکھیں ان دونوں کی پالیٹکس کی بات کریں تو نواز شریف کی بیٹی ہے, نواز شریف کی بیٹی ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں اگر ان پر ایلیگیشنز بھی ہیں, اگر میں بات کروں کہ یہ کتنی کمپیٹنٹ ہے وہ سب آپ کو پتہ ہے. پرسوں جنہوں نے انگریزی کی گلابی انگریزی جو انہوں نے رٹا لگا کے پڑھی ہے وہ سب کو پتا ہے. تو ایک طرف کریڈٹ سارا نواز شریف کو جاتا ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ کو اسی وجہ سے یہ سی ایم کی کرسی پر بیٹھی ہے. دوسرا نوجوان جس کا کوئی خاندان سیاست میں نہیں ہے لیکن اپنی جدوجہد, سیاسی یہی تو فرق ہے نا ان دیگر پارٹیوں میں اور تحریک انصاف میں. دوستوں, ایک چائنیز کرمنل, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوئی پاکستانی حرکت کرتا, یا ہم یہ گوروں کے ملک میں یہ حرکت کرتے, یا چائنا کے ملک میں ایک پاکستانی حرکت کرتا, تو اسے ودن سیکنڈ ڈپورٹ کر دیا جاتا. لیکن آپ دیکھیں اس چائنیز کو ذرا, ایک مسلم خاتون جس نے برقع اوڑا ہوا ہے, حجاب کیا ہوا ہے, یہ اس کی مرضی ہے, ہم نہیں چاہتے. میں نے دستار پہنی ہے, میری مرضی ہے. اس نے حجاب اوڑا ہوا ہے, اس کی مرضی ہے. لیکن یہ پاکستان ہے, یہ مسلمان ملک ہے, یہاں اس ملک کا آئین, اس ملک کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے. لیکن آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی اور ملک کا شخص آئے, یہاں پر ایک حجاب, ایک خاتون جو راستے سے گزری ہے اس کو سگریٹ تھما رہا ہے, اور وہاں سے ریڑھی سے کچھ چیزیں اٹھا کے بھاگنے کی کوشش کر رہے. یہی چیز ہم اگر ایک جملہ بھی چائنا میں کھس دیں تو کیا ہمیں چھوڑ دیں گے؟ وہ چینی نہیں چھوڑیں گے, ہمیں پتہ ہے. میں ان کے ساتھ رہا ہوں. کتنے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دماغ کے کریک ہیں, لیکن ادھر پاکستان میں سب کو چھوٹ حاصل ہے. یہ واقعہ دیکھیں, آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تھوڑی سی. یہ خواتین F10 مرکز میں سرعام, یہ چائنی جو ہے چینا سگریٹ اس کو پیش کر رہا ہے کہ سگریٹ پی لو. ایک کسی کی بہن بیٹی ہے, یہ ملک, ہمارے جو ملک کے روایات ہیں اس کے خلاف ہے
किसी की इज्जत और तकरीम जो है, क्योंकि जाहिर बात है हमारे मुल्क के मामला थोड़े डिफरेंट हैं, हमारा कल्चर डिफरेंट है। एक खातून, एक बच्ची, एक बहन जो रास्ते से गुजर रही है, आपकी औकात, आपको इसकी औकात दिखानी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा, क्योंकि फिर चाइना हमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है गुलामी हमारे रग रग में बसी हुई है। अब आप देखें, आप इसको खुलेआम छुट्टी दी गई, बेलगाम कर दिया गया, और ये इसी तरह फिर रहा है ये चीना। इसको FIA को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, इसको अब डिपोर्ट कर लेना चाहिए। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो इसको डिपोर्ट करें कि हमारे मुल्क में आके साथ में ये वीडियो भी बनाता है। तो बहरहाल ये इनको खुली छूट दी गई है। दूसरी जानब आपको बताते चले दोस्तों, ये रजी ताहिर साफी हमारे दोस्त, उसकी खबर है, और कहा यह जा रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, और जिसको छुपाने की कोशिश की गई है। पंजाब पुलिस के 2 आला अफसरान, जिनमें एक DIG और एक SSP शामिल है, को फ्रांस का विजिट देने से इनकार कर दिया। यानी फ्रांस ने, इन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने इनकार कर दिया है। बताया जाता है कि दोनों अफसरान ने निजी दौरे के गर्ज से फ्रांस जाने के लिए वीजा दरखास्त जमा कराई, जिसके साथ IG पंजाब की जानिब से जारी करदा सपोर्टिंग लेटर भी थमाया गया था, ताकि सिफारती सतह पर दरखास्त की तक़वियत दी जा सके। ज़राए कहते हैं कि फ्रांस के सिफारत खान ने वीजा दरखास्त जो है वो उन पर गौर करके बाद उनको मुस्तरद कर दिया है। अब तहरीरी तौर पर वाज़ेह किया गया कि वीजा मुस्तरद होने की बुनियादी वजूहात पाकिस्तान में, खसूसन पंजाब में इंसानी हुकूक की जो पामालियाँ हो रही हैं, जिस तरीके से वर्करों के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर CCD जो कर रही है, वो कहते हैं कि ये पंजाब पुलिस जो मुलव्विस है इन सारी चीज़ों में। सफारती जवाब में इशारा दिया गया कि यूरोपीय यूनियन और फ्रांस की पॉलिसी के तहत उन्हें वीजा नहीं दिया जा सकता जिनका ताल्लुक ऐसे इदारे से हो जिस पर इंसानी हुकूक की पामालियों के संगीन इल्जामात हों, जिनके खिलाफ काबिल एतमाद जो है रिपोर्ट्स मौजूद ना हो। अब आप देखें भाई साहब, ये इसराइल के सिपाहियों के साथ होता है, हर वक्त होता है। जब वो किसी मुल्क जाते हैं तो उनको रोका जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है। यही चीज आज पंजाब के पुलिस पर हो रही है और दुनिया इसको बांध रही है। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी चपेड़ है पंजाब पुलिस पर कि आपने इंसानी हुकूक की जो पामालियां की हैं वो अब दुनिया आपकी दरखास्तें रिजेक्ट कर रही है। ये संगीन मामलात हैं। बहरहाल अब तक इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।